الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے گزشتہ ہفتے ہی کہ آج محفل اقبال شناسی کی 841ویں نشست منعقد ہوگی اور اقبال اکیڈمی کے معتمد جناب سید امتیاز الدین صاحب اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور اتفاق سے آج ہمارے درمیان مایناز ہستی ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب بھی تشریف فرما ہیں جو لندن سے تشریف لائے ہیں اور آپ ان سے بخوبی واقف ہیں. قبل اس کے کہ میں سید امتیاز الدین صاحب کو مدعو کروں اور اعلاناتی سماعت فرمائیے کہ کہیں اس میں ہے نماز جمعہ سے پہلے حافظ محمد فائز الدین صاحب واعظ بیان کریں گے اور ہفتے کو جناب عیاض شیخ صاحب تاریخ اسلام کا 724واں لیکچر دیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حیات اور خدمات. اور سورہ مائدہ کا ایک رکوع درس قرآن مجید کی شکل میں اتوار کو بعد نماز ظہر منعقد ہوا کرتا ہے. اس کے علاوہ شریعت انفارمیشن کی 617ویں نشست پیر 22 فروری کو منعقد ہوگی. خیاس شریعت اسلامی کا اہم ماخذ پروفیسر سید راشم نسیم ندوی اس کو مخاطب کریں گے. اور بدھ کو جمعرات آئندہ چہارشنبے کو خلاصہ افکار اقبال پر جناب ضیاء الدین نیّر آپ سے مخاطب کریں گے. اب میں محترم سید امتیاز الدین صاحب معتمد اقبال اکیڈمی کی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب غلام یزدانی صاحب، محترم ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب صاحب، محترم جناب ضیاء الدین نیّر صاحب، ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب، جناب افتخار حسین فدا علی صاحب اور دیگر معزز شرکائے جلسہ. حضرات، یوں تو میں نے اقبال شناسی کی اس سے پہلے کئی محفلوں میں نے تھوڑا بہت جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا آپ کے سامنے اقبال کے کلام کے کچھ بعض نظموں کے بارے میں یا ان کے کلام کے بعض پہلوؤں پر تقریر کی ہے. لیکن آج پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے اور ایک طرح کی گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے، میں سمجھتا ہوں 15-20 دن پہلے، ہمارے شبیر صاحب نے مجھے مطلع کیا تھا کہ 17 کو اقبال شناسی میں مجھے بولنا ہے. بات آئی گئی ہو گئی اور اس وقت میں عام طور پہ کوئی عنوان سوچتا نہیں ہے تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک نظم کا تجزیہ یہ لکھ دیجیے. اور لیکن ہوا یہ کہ دوبارہ ان کا کوئی فون نہیں آیا اور میں بھی بھول گیا. تو اتفاق سے آج صبح میں مجھے خیال آیا تو میں نے احتیاطاً اخبار اٹھا کے دیکھا کہ آج یہ محفل میرے نام کے ساتھ ہے یا کچھ اور ہے. تو اخبار میں بھی مجھے اس کی اطلاع ملی نہیں. تو اس کے
پھر بھی میں نے سوچا کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ کچھ سوچ لینا چاہیے. تو نظم کئی نظمیں کئی بار ہو چکی ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ اقبال کی جو کتاب ہے بال جبریل، اس کی ابتدائی 5 غزلیں جو ہیں وہ بالکل حمدیہ رنگ میں ہیں. چنانچہ میں نے سوچا کہ شاید ان 5 غزلوں سے کام چل جائے گا، اور اگر اتفاق سے میرا نام ہی نہ ہو تو میں ایک سامع کی حیثیت سے اس محفل میں بیٹھ کے گھر واپس آ جاؤں. جب یہاں آیا تو سب سے پہلی ملاقات ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب صاحب سے ہوئی، جس سے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوا کہ ایک ماہر اقبالیات کی موجودگی میں بغیر کسی تیاری کے ایک ایسا عنوان جو بالکل جس کو انگریزی میں بولتے ہیں ایٹ دا اسپر آف مومنٹ، جو بات میں ذہن میں آئی میں بال جبریل اٹھا کے لے آیا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ میں انہی سے درخواست کروں کہ آج کی محفل کو وہ مخاطب کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ 2 تاریخ کو ان کی تقریر یہاں ہونی ہے اور آج وہ یوں ہی آگے ہیں، میرا مطلب اقبال شناسی کے جلسے میں شریک ہیں. تو اس میں مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ایک بہت مشہور شاعر ہیں زبیر رضوی، اور غزل کے استاد سمجھنا چاہیے، اور 20ویں صدی میں جنہوں نے اپنی غزلیہ شاعری سے بہت نام کمایا، فراق گورکھپوری. تو ایک مشاعرے میں فراق گورکھپوری کے پڑھنے کے بعد زبیر کا نام آیا، تو انہوں نے عام طور پہ سینئر شاعر بعد میں سناتے ہیں اور جونیئر پہلے، تو زبیر رضوی نے کہا کہ یہ بڑی گستاخی ہے کہ میں فراق صاحب کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو فراق نے کہا کہ میاں جب تم میرے بعد پیدا ہو سکتے ہو تو پڑھ کیوں نہیں سکتے. تو میں ضیاء الدین شکیب صاحب کی موجودگی میں میری تقریر بہت ہی پھسپھسی لگے گی، خاص طور پہ اس وجہ سے بھی کہ یہ بغیر کسی تیاری کے ہے. تو یہ اب مزید کسی تمہید کے بغیر میں جو عرض کرنا ہے کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو محضر ہے اس کو قبول فرمائیں. عام طور پہ اردو کے شعراء میں ایک روایت رہی ہے کہ مجموعہ کلام میں پہلے حمد ہوا کرتی تھی، اس کے بعد نعت شریف، پھر شاعر کی غزلیں یا نظمیں ہوتی تھیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اقبال کا جو پہلا اردو مجموعہ کلام ہے بانگ درا، اس کی پہلی نظم ہمالہ ہے، جو ایک لحاظ سے حب الوطنی کی بھی علامت ہے اور ہمالہ کو بھی خراج ہے. لیکن اقبال کا جو دوسرا مجموعہ کلام ہے، جو ان کا سب سے بہتر اور نہایت ہی یعنی غزلوں کے اعتبار سے، نظموں کے اعتبار سے بہت ہی لازوال قسم کا مجموعہ کلام ہے بال جبریل. تو اس کی جو ابتدائی 5 غزلیں ہیں ان میں یکساں طور پر اللہ کی حمد ہے، البتہ ہر غزل کا رنگ الگ الگ، اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ 1-2 غزلوں کو چھوڑ کے جو اقبال کا مخصوص رنگ ہے کہ خدا کے ساتھ کبھی شکوہ بھی ہوتا ہے اور کبھی شوخی بھی نظر آتی ہے، لیکن ان 5 غزلوں میں کچھ ایسی کیفیت ہے جو بہت ہی جذب کا انداز ان غزلوں میں ہے. تو میں نے سوچا کہ آج اقبال کا یہ جو حمدیہ کلام ہے بال جبریل کی ابتدائی 5 غزلیں، بالکل یوں تو عشق الہی تو ہر جگہ ان کے پاس دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ 5 غزلیں جو ہیں ایک مخصوص رنگ ہے ان میں، اور وہ عشق الہی کا مظہر ہے. تو جو بال جبریل کی جو پہلی غزل ہے وہ نہ صرف حمد ہے بلکہ پوری کتاب کا اس کو دیباچہ سمجھنا چاہیے.
اور آپ نے بھی ظاہر ہے کہ پڑھا ہوگا، لیکن آج ہم ایک بار پھر سے اس کو پڑھیں گے۔ اور یہ جو ہے اس میں خطاب کی کیفیت ہے۔ پہلی غزل میں اللہ سے خطاب ہے، لیکن وہ حالانکہ صیغہ واحد متکلم میں ہیں اشعار، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کی کیفیت ہے جو صرف عشق الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علما بتکدہ صفات میں۔ نوائے شوق سے یہاں اقبال کی مراد فریاد بھی ہے، آہ و نالہ بھی ہے، اور ایک طرح کی نیاز مندی بھی ہے۔ اور حریم کہتے ہیں ایسی محفوظ جگہ کو جو بالکل کسی ہستی کے لیے گوشہ تنہائی ہو اور وہاں کسی کا گزر نہ ہو۔ تو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ذات اور صفات۔ تو جیسے اللہ جو نام ہے وہ اسم ذات ہے، اور اللہ کے جو دوسرے نام ہیں وہ اس کی صفات کا مظہر ہے، جیسا وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ جتنے بھی نام اللہ کے ہیں اس میں صفات ہیں۔ تو جو آدمی چاہے کتنا ہی عبادت گزار ہو، اس کی پہنچ جو ہوتی ہے وہ صفات تک ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات تک کسی کی پہنچ ہونا مشکل بھی ہے، ناممکن بھی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، نہ اس کا جسم سے بھی اللہ کو کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ کس طرح ہے انسانی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب اس دنیا سے اٹھ جائیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن ان آنکھوں سے جو ہمارے فانی جسم میں ہیں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو ذات تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری آہ اور میرے نالے سے حریم ذات میں جو اللہ کی خاص جگہ ہے، یعنی وہ تو ہر جگہ ہے لیکن جو اس کی حریم خاص ہے، اس میں ایک طرح کا شور سا پیدا ہو گیا ہے، اور غلغلہ جس کو بولتے ہیں کہ ایک طرح کی پریشانی کی کیفیت ہے۔ بتکدہ صفات یعنی جہاں پہ ہر آدمی بھی اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے پہنچ سکتا ہے، اس میں بھی ایک ہنگامہ برپا ہے کہ یہ شخص، یہ شاعر یا یہ بندہ اپنی آہوزاری سے، نالے سے کہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ حریم ذات میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے علما بتکدہ صفات میں۔ تو صفات کو اقبال نے بتکدے کا نام دیا ہے کہ گویا ہر طرح کے بت ایک لحاظ سے وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اعتبار سے بھی اس کی تعویل کر رہا ہے۔ حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ یہاں پھر دو لفظ ہیں، تخیلات اور تجلیات۔ تخیلات بولتے ہیں خیال کو، اور تجلیات تو ظاہر ہے کہ نور کی کیفیت ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو حور و فرشتہ جو ہیں وہ کسی نے دیکھے نہیں، کیونکہ وہ بھی اس دنیا میں تو ہوتے نہیں ہیں، اور ان کی جو حور و فرشتہ ظاہر جنت میں ہی رہیں گے۔ تو لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں حور و فرشتہ بھی خیال کی بندش میں آ گئے ہیں، اور میں ان کو درخور اعتنا بھی نہیں سمجھتا۔ وہ میرے خیالات میں قید کی جیسی کیفیت میں ہیں، اور میری منزل تو ان سے بہت آگے اللہ کی ذات ہے، اور میری نگاہ جو ہے وہ اتنی دور رس ہے کہ
اللہ کی جو تجلیات ہیں ان میں بھی گویا میری نگاہ کو ان کا گزر ہو رہا ہے، اور وہ بھی میری جو تڑپ ہے اس سے خلل پڑ رہا ہے۔ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں۔ یہاں اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری جو جستجو ہے، جستجو سے اقبال کی مراد میری قوت فکر ہے، اور فغاں جو ہے وہ قوت ذکر ہے۔ تو میری جو قوت فکر ہے وہ اتنی گویا پھیلی ہوئی ہے کہ یعنی جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کو مانتے بھی، چاہے ان کا کوئی مذہب ہو۔ تو اب مختلف مذاہب کے لوگ، اب بعض ایسے ہیں جو دیر میں ہیں، بت خانے میں ہیں، لیکن تصور ان کا بھی ایک خدا کا تصور، اور حرم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مساجد ہیں، تو وہاں پر ان دونوں میں ایک قسم کا ٹکراؤ ہے کہ بھئی کوئی سمجھتا ہے کہ دیر میں خدا ہے، کوئی سمجھتا ہے حرم میں خدا ہے، جیسے ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری قوت فکر جو ہے وہ اللہ کے یعنی تلاش حق میں دیر و حرم میں، یعنی ایک لحاظ سے کوئی یہ کہتا ہے اور کوئی وہ کہتا ہے، یعنی دیر و حرم کی نقش بند ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے میری فغاں سے کعبہ جو مظہر ہے حرم کا، اور سومنات جو دیر کی علامت ہے، تو ان دونوں میں بھی ایک طرح کی کشاکش ہے، یعنی رستخیز کے معنی آپس میں ایک اختلاف ہے یا لڑائی ہے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ یعنی یہ انسانی زندگی کا نقشہ ہے کہ آدمی جب تلاش حق میں ہوتا ہے تو وہ مختلف مقامات سے گزرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ خیالات اس میں ہوتے ہیں کہ اس کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے شکوک و شبہات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری نگاہ تیز جو ہے یعنی دل وجود کو بھی چیر دیتی ہے، اور کبھی توہمات میں اور شکوک و شبہات میں بھی الجھ کے رہ جاتی ہے۔ اور اس کا آخری شعر ظاہر ہے کہ بہت ہی مشہور بھی ہے اور بہت عمدہ ہے کہ تو نے، یہاں اقبال خدا سے مخاطب ہیں کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات۔ تو مشہور بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک مخفی خزانہ تھا، ہے، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، اس لیے اس نے انسان کو پیدا کیا۔ چنانچہ جو عالی صفت انسان ہوتے ہیں ان میں کچھ خدائی صفات کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ کوئی آدمی بہت نیک ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ والے آدمی، تو ظاہر ہے کہ اللہ والے سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، وہ اعلیٰ صفات، وہ نیکیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو ایک لحاظ سے اپنا ایک ہلکا سا عکس، اپنی روح اس میں پھونکی۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اصل پریشانی تو دنیا کے آغاز سے اس وقت ہوئی جب تو نے انسان کو پیدا کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ راز ہمیشہ سربستہ رہتا اگر تو مجھے پیدا نہ کرتا۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا بندے کی شہرت سے بھی قریب ہے، اور یہی قرب ایسا ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز اور ممیز کرتا ہے۔ ورنہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ہر چیز کر سکتی ہیں، ان میں کوئی جبلت ہوتی ہے، جیسا کتا ہے، وفاداری اس میں ہے، کتا ہے اس میں وہ کبھی
اس قوت شامہ انسان سے بڑھ کے تیز ہے کہ وہ ہر چیز سونگھ لیتا ہے. مجرموں کو پہچاننے میں بھی خدا یعنی کتے سے مدد لی جاتی ہے. گھوڑا ہے وہ بھی وفادار ہے اور بڑا جنگ میں کام آنے والی چیز ہے. لیکن یہ سب جو ہیں ایسی مخلوقات ہیں جو بہت ہی کم تر درجے کی ہیں. انسان وہ واحد مخلوق ہے جو خدا کی ساری مخلوقات کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کا جو اثر ہے، اور اسی نے گویا دنیا کو جو ایک بالکل غیر آباد جگہ تھی اتنا شاندار بنا دیا کہ وہ اللہ سے بھی شکوہ کرتا ہے کہ تیرے فرشتے بھی اس دنیا کو آباد نہیں کر سکے، اسی لیے تو نے ہم کو بھیجا. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اور دوسری غزل وہ بھی حمدیہ رنگ میں ہے. میں دوسری غزل یہ ہے کہ اگر کجرو ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا. تو یہاں پہ اس غزل میں اقبال پہلی غزل میں جو نیاز مندی تھی اور سراپا خاک تھے، یہاں اس دوسری غزل میں رنگ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے. اقبال گویا ایک سوال کرتے رہتے ہیں کہ تیرا ہے یا میرا، تو ایک شوخی بھی اس میں پیدا ہوئی ہے. اگر کجرو ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. یہاں پر انجم ستاروں کی جمع ہے. کجروں کے معنی ٹیڑھی چال چلنا جو صراط مستقیم پر نہ ہو. تو اقبال یہاں انسان بھی مراد لے سکتے ہیں ہم، اگرچہ کہ اقبال نے انجم کہا ہے کہ اگر تیرا بندہ تیرے انسان اگر صراط مستقیم پر نہیں ہیں اور وہ بہکے ہوئے راستے پہ ہیں اور تیرا حکم ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں یا عملاً ان سے نافرمانی سرزد ہوتی ہے، تو اس کے ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا. تو لامکاں جو ہے وہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو صرف خدا کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ خدا زمان و مکان کے قید سے آزاد ہے. اسی نے زمان و مکان کو پیدا کیا ہے، لیکن زمان و مکان کا جو انطباق ہے وہ خدا پہ نہیں ہوتا. اس لیے خدا لامکاں ہے، یعنی لامکاں میں رہتا ہے کہ ہر جگہ ہے اور وہ لامکاں بھی ہے. تو لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ دوسری دنیا جو جنت ہے اس میں کسی قسم کا جو ایک بے کیفی کی حالت ہے، یعنی فرشتے ہیں، کوئی فرشتہ ہے تو صرف سجدے میں لگا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اور صرف اللہ ہو کی کیفیت ہے، اور وہاں پر کوئی کسی سے سوال کرنے والا نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اس میں ہنگامہ شوق جس کو اقبال کہتے ہیں جو اس دنیا میں ہے وہ انسان کے دم سے ہے. تو اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، کہ تیرے پاس جو ہے یہ اس دنیا میں جو کیفیت ہے وہ اگر نہیں ہے تو اس میں خطا بھی اسی لیے ہے. خطا اقبال نے شوقی سے کہا ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں کہ آپ نے آدم کو اپنی جنت سے رخصت کر دیا. اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا. تو یہاں اقبال نے جس طرح اللہ نے کہا کہ میں نے یہ انسان بنایا ہے اسے تم سجدہ کرو اور اس کو میں اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان جو ہے اس نے تکبر کیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور یہ مٹی کا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انکار کی جرت بھی شیطان کو جو ہوئی
وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوئی، اسے گمراہ ہونا تھا، یہ بات بھی اللہ کے علم ازلی میں موجود تھی، اور گویا آپ کی مرضی سے ہی شیطان میں یہ انکار کی جرأت ہوئی، اور میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا وہ بھی آپ کا ارادہ ہے کہ وہ جو ہے گویا آپ کی مرضی سے ہی اس نے یہ انکار بھی کیا، ورنہ اس کی مجال کیا تھی کہ وہ انکار کرتا؟ یعنی اللہ چاہتا تو شیطان بھی اس کا یعنی بجائے اس سے کہ اس سے مہلت مانگتا کہ میں تا قیام قیامت آپ کی نافرمانی کرتا رہوں گا اور آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، یہ بھی اللہ کے علم ازلی میں شامل ہے، ورنہ شیطان کی مجال کیا ہے کہ وہ یہ جرأت کر سکے۔ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں وہ ہم پر تین طریقوں سے پہنچے۔ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے سے ہم تک گویا ہم نے اللہ کو پہچانا آپ کی تعلیمات سے۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ بندے کا ایمان جو ہے وہ نبی کے ایمان کا پرتو ہے۔ جبریل علیہ السلام وہ حامل قرآن اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ کی وحی وہ لے کر چلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتار دیا، اور قرآن ظاہر ہے کہ یہ وہ ابدی کتاب ہے جو ہر ایک کے لیے چشمہ ہدایت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی صحیفہ ہو نہیں سکتا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام اور قرآن کریم، یہ وہ ہیں جن سے اللہ کی ترجمانی ہوتی ہے اور اس کے احکام ہم تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے عشق کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ جو بات ہے تیری محبت کے لیے میرے دل سے جو الفاظ نکلتے ہیں یا جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ حرف شیریں مجھے بتا کہ یہ بھی تیرا ترجمان ہے یا میرا ترجمان ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کا فیض ہے اور اللہ ہی کا کرم ہے۔ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ کوكب تو بولتے ہیں ستارے کو، تابانی روشنی، اور زیاں کے معنی ہے نقصان۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ستارہ ہے یعنی انسان جو ہے، اس کی روشنی سے ہی تیری دنیا روشن ہے، اور اگر یہ انسان جو ہے زوال پذیر ہو جائے یا نقصان میں پڑ جائے یا ختم ہو جائے تو یہ نقصان بھی میرا ہے یا تیرا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب شاید غزوہ بدر کے موقع پہ جو مسلمان تھے وہ 313 تھے، اور ان کے جو مخالفین تھے ان کی تعداد بہت بڑھ کے تھی، اور ان کے ساتھ سامان بھی جو تھا، سامان جنگ، وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہوں نے اپنی صفوں کو ترتیب دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں تشریف لائے، اور اس وقت کوئی نہیں تھا، صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے بعد داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر یہ 313 اس بڑی فوج اور اس جنگی ساز و سامان کی وجہ سے ختم ہو جائیں تو آگے ایسا نہ ہو کہ تیرا نام لیوا کوئی نہ ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی۔ تو اس شعر میں ہلکا سا اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ہر موقع پر جب کہ گویا اللہ کے بندوں کو مشکلات کا سامنا ہو اور ان کی فنا اور بقا کا سوال ہو تو یہ شعر گویا اس وقت بھی کام دے سکتا ہے کہ زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ تیسری غزل جو ہے وہ اس کا رنگ بھی الگ ہے۔ گیسوئے تابدار کو
اور بھی تابدار کر۔ اس کو اگر مجازی رنگ میں دیکھا جائے تو گویا محبوب کے گیسوؤں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر یہ بالکل اللہ سے خطاب ہے، اور گیسوے تابدار سے مطلب صفات باری ہے کہ اللہ کی صفات ہیں جو یوں بھی نہایت روشن، نہایت تابدار ہیں، لیکن عشق الہی میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ گیسوے تابدار کو، یعنی اپنی صفات کو، اور یہ جو ہم سب کے لیے رہنما بھی ہیں، ہم سب کے لیے فضل و کرم اور ہماری دعاؤں کا سرچشمہ بھی ہیں، ان کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ یعنی یہ مجھے اپنے گیسوے تابدار سے آدمی مسحور ہوتا ہے اور اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، تو اپنی صفات کو اتنا زیادہ دل پذیر، اتنا زیادہ دلکش بنا دے، اور مجھ کو ان میں، میرے دل کو اس طرح ان کے اندر محو کر دے کہ میرے ہوش و خرد، میرا قلب و نظر سب اس کا شکار ہو جائیں۔ یعنی انسان کے لیے اس سے بڑا درجہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات الہی کے حسن میں، اس کی صفات میں گم ہو جائے۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ تو یہاں پہ عشق سے مراد خود اللہ کا بندہ ہے۔ کبھی آدمی صفت سے موصوف کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی موصوف سے صفت کا۔ تو یہاں عشق جو ہے وہ بندے کی صفت ہے، اور حسن جو ہے وہ اشارہ ہے اللہ کی طرف، حسن الہی کی طرف۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا حسن غیر محدود ہے، اور میں بھی گویا ایک لحاظ سے گم ہوں، اور تو خیر حجاب میں ہے ہی۔ تو اب یہ جو سچویشن ہے یہ ایسی ہے کہ عشق اور حسن جب تک آمنے سامنے نہ ہوں اس وقت تک لطف کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری بساط تو ایسی نہیں ہے کہ میں تجھ میں گم ہو جاؤں، اس لیے تو ہی مجھ کو اپنے اندر، مجھے وہ بصیرت اور وہ مجھے معرفت عطا فرما کہ تو اگر آشکار نہیں ہوتا ہے اور حجاب میں رہتا ہے تو کم سے کم میرے اندر وہ صفات پیدا کر جن سے میری زندگی، میری آخرت سنور جائے۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اس کا بھی تقریباً وہی مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، تو اللہ غیر محدود ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ محدود ہے۔ تو اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ آپ تو محیط بے کراں ہیں، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور میں جو ہے ایک چھوٹا سا چشمہ ہوں، اور میری بساط ہی کیا ہے۔ اس لیے یا تو مجھے اپنے اندر جذب کر لیجئے یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دیجئے۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ صدف اس کو بولتے ہیں سیپی کو، جس کے اندر موتی ہوتا ہے۔ تو اگر میں صدف ہوں، یعنی میں سیپی ہوں، تو میرے اندر اگر کچھ موتی ہے تو اس کی آبرو، اس کی آب و تاب، اس کی قدر و قیمت وہ بھی تیرے ہاتھ ہے۔ اور اگر میں بالکل خزف ہوں، یعنی ٹیکرے کی طرح ہوں، تو مجھے تو ہی ایک موتی جس کی لاقیمت، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، تو ہی مجھے بنا سکتا ہے۔ اگر مجھ میں کوئی خوبی ہے تو تو ہی اس کو سنوار سکتا ہے۔ نغمہ نوبہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائرہ کے بہار کر۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نغمہ نوبہار یعنی اسلام کا عروج، جن دنوں اقبال کے حیات میں اسلامی دنیا مختلف
نے تکالیف سے اور مختلف آزمائشوں سے گزری۔ ایک تو خلافت کا زمانہ تھا، پھر کئی ایسے حادثات اور واقعات ہوئے جن سے اسلام کو بہت زیادہ تکلیف میں رہا اور آزمائشوں میں رہا، لیکن اقبال ایک سچے مسلمان کی طرح اسلام کا عروج چاہتے تھے، تو نغمہ نوبہار سے اسلام کا عروج مراد ہے۔ اگر میرے نصیب میں، یعنی اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام کے عروج کو دیکھ نہیں سکتا اور اس وقت جیسی بھی حالات ہیں میں ان سے گزر رہا ہوں، اگر میرے نصیب میں یہ نغمہ نوبہار اور اس مسلمانوں کی بہتری میرے نصیب میں نہ ہو، تو میری اس آخری کیفیت کو، دم نیم سوز کو کہ اب وقت آخر ہے، مجھے کم از کم طائرہ کے بہار کر، یعنی مجھے ایسا بلبل اور ایسا پرندہ بنا جو آنے والی بہار کا خوشخبری دنیا کو سنا کر جائے اور وہ سچ نکلے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو یہاں پھر اقبال جیسے ان کے مشہور فارسی اشعار بھی بہت مشہور ہیں کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی ایاغ آفریدم، بیابان و کوہسار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، منانم کے از سنگ آئی نہ سادم، منانم کے از زہر نوشی نہ سادم۔ تو اقبال جو ہے عروج آدم خاکی کے بہت قائل ہیں کہ یہ جو خطہ تھا، پوری زمین جو تھی یہ بالکل بے آب و گیاہ تھی اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی ترقی نہیں تھی۔ یہ انسان کی کوششوں کا ثمر ہے کہ آج دنیا اتنی یعنی ہر اعتبار سے ترقی یافتہ ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا کو اور بھی سنوارنا، آپ نے مجھے جنت سے نکالا کیوں، مجھے یہاں سے حکم سفر دیا کیوں، اور اب میں دنیا کو بنانے میں لگا ہوا ہوں اور میرا کام بہت لمبا ہے، اس لیے آپ کو میرا انتظار کرنا پڑے گا، ابھی سے مجھ کو واپس مت بلائیے۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ اگرچہ کہ اقبال نے ایک بات جگہ یہ بھی کہا ہے کہ میرا نامہ اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش مت کیجیے اور اس کو مخفی رکھیے، تو یہاں پر بھی اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا ایک عاجز بندہ ہوں اور جو کچھ بھی مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں اور میری توبہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور اس لیے جب روز قیامت میرا حساب پیش ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل کو بھی تکلیف ہو اور میں بھی شرمندہ ہوں، اس لیے میرے حساب سے درگزر فرمائیے اور حتی الامکان یعنی مجھ کو معافی کی درخواست اقبال کرتے ہیں۔ چوتھی غزل وہ بھی حمدیہ رنگ میں ہے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندے آزاد۔ دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر دعا اثر انگیز ہوتی ہے، اگرچہ کہ اس کا اثر فوری ظاہر نہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ یا تو وہی دعا جس انداز سے اور جس مقصد سے مانگی گئی ہے یا تو وہ قبول ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آنے والی آفت اور بلا ٹل جاتی ہے، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب روز قیامت بندہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے فلاں دعا مانگی تھی، بندہ کہتا ہے کہ ہاں، کیا وہ قبول ہوئی؟ تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس کے آثار دکھائی نہیں دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا ہم نے محفوظ کر لی تھی اور اس کا جو ثمرہ ہے وہ آج تم دیکھ رہے ہیں۔ یک بعد دیگر ساری دعائیں یاد دلائی جاتی ہیں اور ان کا اثر دکھایا جاتا ہے، تب بندے میں کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس جہان آخرت میں جو ابدی زندگی مجھے ملی ہے میری تمام دعاؤں کا ثمرہ مجھے ملتا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میری دعا اثر کرے نہ کرے
لیکن میری فریاد سن لیجئے، کیونکہ میں ایسا بندہ آزاد ہوں جو ہر چیز پر اصرار بھی نہیں کرتا۔ یہ مشت خاک، یہ سرسر، یہ وسعت افلاک، کرم ہے یا کہ ستم تیری لذت ایجاد۔ مشت خاک یعنی مٹھی بھر خاک، اپنے آپ کو انسان کہتا ہے کہ انسان دراصل مشت خاک ہے۔ یہ سرسر یعنی تیز ہوائیں اور یہ افلاک کی وسعتیں، گویا انسان جس طرح پہلی مرتبہ دنیا میں آیا تو اس پوری دنیا میں تنہا تھا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کرم ہے یا ستم جو آپ کی لذت ایجاد ہے کہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمہ گل، یہی ہے فصل بہاری، یہی ہے باد مراد۔ کہ ہوائے چمن میں جو گل کا خیمہ ہے وہ اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ ٹھہر نہیں سکا، اور کیا یہی فصل بہاری ہے اور کیا یہی باد مراد ہے۔ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ اس خیال کو اقبال نے کئی جگہ لکھا، قصوروار کہ میرے سے قصور ہوا، یعنی حضرت آدم کی جو خطا کہنا چاہیے یا جو لغزش کہنا چاہیے یا شیطان کا بہکاوا کہنا چاہیے، اور غریب الدیار کہ جب انسان جو ہے وہ ایک لحاظ سے غریب الدیار ہے، اس کی اصلی میراث جو ہے وہ جنت ہے، لیکن اس دنیا میں وہ غریب الدیار ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں قصوروار انسان ہوں اور اس کی سزا میں یہاں ہوں اور غریب الدیار ہوں، لیکن میں اتنا بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس خرابے کو یعنی اس دنیا کو تیرے فرشتے آباد نہیں کر سکے، اس لیے تو نے مجھ کو پیدا کیا اور یہاں چھوڑ دیا۔ میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد۔ کہ میری محنت سے یہ ساری دنیا تیار ہوئی ہے اور یہ دنیا مجھے دعائیں دیتی ہے، ورنہ یہ دشت سادہ، یہ سادہ سا جنگل جو ہے ایک جہان بے بنیاد تھا۔ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستاں کہ جہاں گھاٹ میں نہ ہو صیاد۔ کہ انسان نے ہر قسم کی مشکلیں سہی ہیں اور ہر قسم کی تکالیف سے وہ گزرا ہے، اور اس کی خطر پسند طبیعت ہی ایسی ہے کہ جو اس کو یہ کہتی ہے کہ ہر حال میں وہ خطرات کا سامنا کرتا ہے۔ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ قدسی فرشتوں کو، آسمانی مخلوق کو کہا اقبال نے، پھر ایک بار اسی طرح کہ یہ جو مقام شوق ہے یہ تیرے فرشتوں کے بس کا نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو حوصلہ مند ہیں اور انسان حوصلہ مند ہے۔ اب آخری اور 5ویں غزل آج کے لیے، کیا عشق ایک زندگی مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ تو نہایت عجز کے ساتھ اقبال یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ مستعار ہے، چند روزہ ہے، اور یہ کب ختم ہو جائے گی سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اس ناپائیدار زندگی کو فوقیت نہیں دینا چاہیے، پائیدار یعنی عشق سے، یعنی ایک لحاظ سے گویا آخرت کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دنیاوی زندگی کو نہیں ہے۔ وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش و انتظار کا۔ یعنی انسانی زندگی ایسی ہے کہ موت کی ایک پھونک اس زندگی کو بجھا دیتی ہے، اور اس میں تپش و انتظار کا کوئی لطف نہیں۔ میری بساط کیا ہے تب و تاب یک نفس، شعلے سے بے محل ہے الجھنا شرار کا۔ تو یہ جو میری زندگی ہے، اقبال اس پوری غزل میں زندگی کی ناپائیداری کا ذکر ہے، اور وہ تب و تاب یک نفس یعنی تھوڑی دیر کا ایک ہنگامہ ہے، اس کے بعد یہ زندگی ختم ہے۔ کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں آتا، پھر ذوق و شوق دیکھ میرے دل بے قرار کا۔ کر پہلے مجھ کو زندگی جاویداں آتا، پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ کہ پہلے مجھ کو ایسی زندگی عطا کر جس میں موت نہ ہو، اس وقت پھر دیکھ کہ میں کس طرح تیرے عشق کا مظہر بنتا ہوں۔ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو،
یا رب وہ درد جس کی کثک لازوال ہو. یہ اس غزل کا آخری شعر ہے اور دعائیہ شعر ہے کہ مجھے ایسا درد اپنی محبت کا دے دے جس کی کھٹک کبھی سینے سے نہ جائے اور جس کا درد جو ہے وہ لازوال ہو. تو یہ 5 غزلیں میں نے اقبال کے عشق الہی کے زیر عنوان منتخب کی تھیں، اور اگرچہ کہ بہت ہی سطحی اور سرسری انداز میں نے اس کا جائزہ لیا ہے، لیکن اس سے اقبال کے عشق الہی کا ایک نمونہ آپ کو ملتا ہے. کیا ہے اگلے یعنی پہلے 4 شمے میں مارچ کے وہ مخاطب کریں گے، اور ان کا عنوان بہت ہی اہم عنوان ہے، اقبال خود اپنی نگاہ میں. کچھ خود کچھ صبر سے کام لے چند اعلانات ہیں. تبدیلی اوقات نماز اثر، یہ نوٹ فرمائیں، یہ کل پرسوں کے جمعہ کے بعد سے اوقات کی تبدیلی ہو رہی ہے، یہ بلیٹنس میں لکھی جائے گی. دوسرے یہ ہے کہ ایک مشاعرہ ایک ماہر تعلیم اور بڑے ہی خدمت گزار جن سے آپ واقف ہوں گے، رضی الدین صاحب، ان کے یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے اردو ہال میں. اور یہ مشاعرہ ہے جس کے لیے یہاں پر موقع رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہیں آپ کے زیراکس کاپیز بھی، اگر آپ اس میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں اپنے حلقوں میں دینے، مساجد میں دینے کے لیے یا کہیں اور، تو آپ لے سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو فراہم کیے جائیں گے، 1 سے زائد موقع لے سکتے ہیں. اس کے بعد میں ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب کے بارے میں عرض کروں گا کہ وہ ایک ہمارے ایسے سامع رہے ہیں کہ شاید ہی یہاں کی کوئی محفل وہ مس کیے ہوں. اگر وہ نہ آئیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لندن میں ہوں گے یا امریکہ میں ہوں گے یا کہیں اور جگہ ہوں گے یا پھر مقامات مقدسہ میں ہوں گے، اور نہیں تو پھر وہ ان کی موجودگی لازمی ہوتی ہے. آپ کو تو پتہ ہے پچھلی مرتبہ ہم نے دعا کی تھی، ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا. اب ان کی طبیعت ناساز ہونے سے وہ آج نہیں تشریف لا سکے. ارے آج معاف کرنا. تو بہرحال میں جب سے دیکھ رہا تھا وہ دیکھ نہیں سکا، مجھے نظر نہیں آئے. بہرحال ہم ان کی آئندہ صحت کے لیے بھی، کیونکہ ابھی 1-2 دن پہلے جب ملاقات کیا تو ان کی طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود آئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ذوق و شوق. دوسرے یہ ہے کہ ہمارے اس وقت ایک ہی ساتھ 3 اس ٹیم کے خدمت گزار بیمار ہیں، جس میں پہلے میں اپنی ناسازی طبیعت کا ذکر کر دیتا ہوں کہ مجھے 3-4 دن سے طبیعت میری ناساز ہے. البتہ شبیر احمد صاحب کو پرسوں شام میں دواخانہ رجوع کیا گیا، اور جب اوپینین ملا کہ ان کو ملک پیٹ لے جایا جائے انڈو امریکن، تو وہاں جب شریک کرائے تو انہوں نے کہا کہ اب ٹو لیٹ ہیں، ان کو 24 گھنٹے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور اگر شاید یہ ذرا عمر رسیدہ نہیں ہوتے تو رحلت کر جاتے. تو یہ یہاں کی کرسی جو خالی ہے، اور یہ تمام محافل کے جو ہمارے پروگرام بناتے ہیں، لکھتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں، ریمائنڈ کرتے ہیں، وہ ان کی کیفیت ایک 15-20 دن سے ایسی چلی آ رہی تھی. اور اس کے بعد جناب طاہر رئی صاحب اس وقت بھی وہ انڈو امریکن گئے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپریشن کیا جائے ان کا تو شاید بہت رسکی رہے گا. ابھی انہوں نے بلایا گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. آج کے مخرج صاحب نے یہ شکوہ یہ خیال کیا کہ شاید ان کو اطلاع نہیں کنفرم ہوئی. مجھے یہ بتانے دیجیے کہ امتیاز صاحب نے پہلی جو تقریر کی تھی اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اترتے سینچری ماری، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مسلسل ہمارے ہاں کلام اقبال سناتے رہے. اب جب بھی محفل کا آغاز ہوتا، حتیٰ کہ ہمارے ایک سامع افتخار حسین صاحب نے وہ ریکارڈ کروایا اور دنیا بھر میں وہ پھیل گیا. لیکن اس کے بعد سے ان کی دلچسپیاں اور مصروفیات اس کے لحاظ سے وہ محفلوں میں بھی آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا. خیر اب تو وہ جو ہے ڈاکٹر مصطفیٰ حسین کے وہ بن گئے ہیں، آرٹیکلس لکھ رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ صدر ہیں حیدرگڑھ کی مسجد کے، اور ہم حیدرگڑھ کی مسجد پہ بھی پیسٹ کرواتے ہیں، اور یہ صبح جو ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کے حوالے بھی کرتے ہیں.
اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ امتیاز صاحب سے واک پہ ریگولر آتے تھے، واک میں بھی نہیں آ رہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مسجد کے لیبل نہیں دیکھے، آپ نے بتایا اور کوئی فکر نہیں کیا۔ میں صبح ٹیلی فون کیا حسب سابق، کیونکہ طور بیت المال میں بھی تقسیم کرتا ہوں، 4 شنبے کے اتوار کے تقسیم ہوتے ہیں، تو وہاں پر جانے کے لیے میں فون کیا تو پتہ چلا ناشتے پہ گئے تھے۔ خیر وہ ٹریڈیشن ہے ان لوگوں کا، ہر اتوار کو ناشتہ ہوتا ہے، لیکن وہ واک سے غائب ہے اور ناشتے میں تھے اور نہیں جا سکے۔ شام میں ٹیلی فون آیا کہ میں اکیلا چلا گیا اور میں یہاں انتظار میں رہ گیا، تو اس وجہ سے تو جو کچھ آپ سے اس بارے میں یعنی جو کچھ غلطی ہوئی ہے تو شبیر صاحب کی ذمہ داری ہے، اور شبیر صاحب پوسٹ کرتے ہیں، آپ تعجب کریں گے جیسے بلیٹنز آتے ہیں ہمارے ہر محرر کے نام سے 4-4 5-5 بلیٹنز پوسٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اب میں جو ہے آج کے ہمارے مہمان کہیے کہ بہت ہی نامور اقبالیات کے ماہر، اور جنہوں نے یہی نہیں ہے بلکہ لندن، امریکہ وغیرہ تمام جگہ پہ اقبال کے لیے بہت کچھ خدمات انجام دی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ ہو کچھ تشریف فرمائیں آپ، کچھ آج کے بارے میں خطاب کے نہیں کچھ تو بول دیجیے آ جائے۔ ہمارے کرم فرما جناب یزدانی صاحب کا حکم ہے کہ کچھ نہ کچھ اظہار خیال اس پہ کیا جائے۔ اس کو سننے کے بعد میرے ذہن میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ 5 غزلیں اقبال کی دی گئیں، اور شروع میں امتیاز صاحب نے بتا دیا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ عام طور پر اسلامی ادیب شاعر جب اپنے مجموعے کے آغاز کرتے ہیں تو شروع میں حمد اور نعت سے کرتے ہیں، اور اقبال نے حمد و نعت کے بجائے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ یہ دوسرا طریقہ اور جو روایتی طریقہ اس میں ایک فرق ہے۔ روایتاً آدمی صرف عجز و انکسار کے ساتھ خدا کے آگے سجدہ گزار رہتا ہے اور اپنی عبدیت ہی کے اظہار میں گم رہتا ہے، لیکن اقبال کے مزاج میں ایک شوخی ہے، اور اس کو صوفیانہ اصطلاح میں ناز آفرینی کہا جائے گا، کہ خدا کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس سے ڈریں، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس سے محبت کریں، اشد حب للہ، اور محبت کے پیرائے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر خدا سے محبت کی جائے تو کس طریقے سے کی جائے اور اس کے کیا کیا پہلو، وہ ساری ناز آفرینیاں اقبال کی ان 5 غزلوں میں موجود ہیں۔ اس میں اقبال نے لفظ استعمال کیا کہ میری نوائے شوق سے شور ہری مزہ۔ شوق کا مطلب ہی خود محبت ہے، اور محبت کے اظہار میں اللہ میاں سے اقبال جو بات کر رہے ہیں تو اس میں شوقیہ ہیں، ناز آفرینیاں ہیں جو اقبال سے پہلے کسی شاعر نے نہیں کی۔ رومی کے ہاں اور لوگوں کے ہاں اشارتاً مل جائیں گے، لیکن اقبال نے اپنی غزل میں باقاعدہ یہ کیا، اور بائل جبریل جو کتاب کا نام ہے اس کے سرورق پہ انہوں نے لکھا کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختے شام و سحر تازہ کریں، یعنی آپ کے ذہن کو، آپ کے خیال کو وہ اس زمین سے اٹھا کے اوپر لے جا رہے ہیں۔ اور پوری کتاب میں اللہ میاں سے جو ناز آفرینیاں ہیں ان کا اگر رس ہے تو ان 5 غزلوں میں ہے، جس کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ امتیاز صاحب نے پیش کیا۔ اور اس کی مثال اردو ادب میں فارسی میں کہیں کہیں مل جائے گی، لیکن اقبال نے جو پیش کیا یقیناً کوئی شخص اللہ میاں سے ناز آفرینی تخیل نہیں کر سکتا، اقبال کے مزاج میں تھا۔ ان ناز آفرینیوں میں اقبال کے 2 مقام ہیں، کہیں تو وہ بذات خود بحیثیت اقبال ناز آفرینی کرتے ہیں، اور کہیں وہ بحیثیت انسان کے، بنی نوع انسان کے، اور ان دونوں پہلوؤں کو مقرر نہایت وضاحت کے ساتھ سمجھایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ کافی بصیرت افروز تقریر تھی۔ بہت شکریہ۔ یہ محض حوصلہ افزائی۔ اس دعا سے پہلے میں ایک اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے عام طور پر میں تقریر سے پہلے نام بنام کسی کو مخاطب نہیں کرتا۔ آج ضیاء الدین شکیب صاحب کی موجودگی کی وجہ سے میں نے ان کا نام لیا، اور
یزدانی صاحب، نیر صاحب، ہمارے شمشاد حسین صاحب وغیرہ کا نام لیا، لیکن مجھے نہایت افسوس اور شرمندگی ہے کہ ہمارے ایک نہایت اہم مہمان جناب نانک سنگھ نشتر صاحب کا نام لینا میں بھول گیا، تو اس آخر میں اس فروغداشت کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ان کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا شفیعنا و نبینا و حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔